نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے ان نوجوانوں کی خبروں کو ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی فرمائی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جس وقت وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب دقیانوس بادشاہ نے ان کو گرفتار کرا کے اپنے پاس بلوایا تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ نہ تو ان کے اوپر اس وقت موت کا خوف رہا اور نہ ہی جیل وغیرہ جانے کا کسی بھی طرح کا کوئی خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ایمان پر ثابت قدم ان کو فرمایا۔ فقالوا، وہ نوجوان کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں پکارتے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائیں تب تو ہم بہت دور کی بات کہیں گے، بہت گئی گزری بات کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں ان کے اوپر دلیل لے کر کے آتے، کوئی واضح دلیل۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا کہ یہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادت پر کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے جس کی بنا پر ان کی عبادت کو یہ جائز سمجھتے ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو ان سے کہا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو تو وہ پیش کریں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اگر ان کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے یہ عبادت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عقل مند انسان کا کام نہیں ہے، اور گویا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایک جھوٹ باندھنا ہے۔ فمن اظلم، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، بہرحال دقیانوس بادشاہ کے سامنے ان کی یہ گفتگو ہوئی، انہوں نے اس کو ایمان کی دعوت دی، اس نے ایمان لانے سے انکار کیا اور ان کو دھمکی دے کر کے چھوڑ دیا، مہلت ان کو دے دی۔ جب یہ وہاں سے الگ ہو گئے تو اب آپس میں جو انہوں نے گفتگو کی اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو، یعنی اپنی قوم سے، بادشاہ سے، وما یعبدون، اور ان معبودوں سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کی جو قوم تھی وہ مشرک تھی، منکر نہیں تھی، کافر نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے دیگر معبودوں سے تو الگ ہو گئے لیکن اللہ سے الگ ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم لوگ الگ ہو چکے ہو ان سے اور ان کے معبودوں سے اللہ کے علاوہ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل فرمائے گا، اپنی رحمت میں تم کو ڈھانپ لے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ بہرحال یہ غار کے اندر گئے اور غار کے اندر جا کر کے سو گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر سلایا، اور سلانے کے بعد اللہ نے ان کے اجسام کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ سورج جب صبح کو نکلتا تھا غار کے دروازے پر اس کی کرنیں آتی تھی لیکن ان کے جسموں کو سورج کی کرنیں نہیں لگتی تھی۔ ایسے ہی شام کو جب سورج غروب ہوتا تھا
تو شام کو بھی سورج کی کرنیں ان کے بدن پر نہیں پڑا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے اگرچہ اس میں تکلف کیا ہے اور غار کی پھر انہوں نے ہیئت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طریقے پر وہ غار بنا ہوا تھا، لیکن آگے جو اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ خالص اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غار جو تھا وہ عام حالت پر بنا ہوا تھا اور ان کے اوپر سورج کی کرنوں کا نہ پڑنا یہ خالص ان لوگوں کی کرامت اس کو کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک یہ عجیب انتظام ان کی حفاظت کا کیا گیا، چونکہ جسموں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو جسموں کے اندر کچھ نہ کچھ تغیر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجسام کو سورج کی کرنوں سے محفوظ رکھا۔ دوسرا ہے کہ 309 سال تک چونکہ ان کو سلایا جانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام اور فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے ہوئے وقت سے کروٹ دلا دیا کرتا تھا، کبھی دائیں جانب یہ کروٹ لیا کرتے تھے، کبھی بائیں جانب۔ کتنے دنوں میں کروٹ لیتے تھے مختلف اقوال ہے، زیادہ تر جو مفسرین لکھتے ہیں وہ 2 قول لکھتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کو عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ دلاتا تھا، یعنی 1 سال میں 1 مرتبہ یہ کروٹ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا دن متعین نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا ہے کہ 1 سال میں 1 کروٹ یہ لیا کرتے تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تم سورج کو دیکھو گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین، تو ان کے غار سے وہ کٹ جاتا ہے دائیں جانب کو۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو تم اس کو بائیں طرف کو کٹتا ہوا دیکھو گے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں، یعنی دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، اندر سے جا کر کے ایک ہال ٹائپ کا تھا اور اس کے اندر یہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ خاص اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا دوست نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ نے ایک کیفیت ان کی اور ذکر فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تو اس انداز پر ان کو سلایا تھا کہ دیکھنے والا ان کو سوتا ہوا خیال نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی خالص ان لوگوں کی کرامت تھی۔ آدمی جب سوتا ہے بدن اس کا ڈھیلا ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے۔ دوسرا ایک یہ سانس لینے کی کیفیت اس کی بدل جاتی ہے سوتے ہوئے۔ جاگتے ہوئے آپ لیٹے ہوئے تو سانس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، سو جاتے ہیں تو سانس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سانس کی کیفیت کو بالکل جیسے بیداری میں ہوتی ہے اسی حالت پر برقرار رکھا۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ آنکھیں بھی ان کی کھلی ہوئی تھی، سوتے ہوئے سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ٹائم سے کروٹ بھی یہ لیا کرتے تھے، تو دیکھنے والے کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ ان کو جاگتا ہوا خیال کریں گے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دلاتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر۔ وسید چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں اور صحن کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو یہاں پر ترجمہ کیا لوگوں نے چوکھٹ سے ہی کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ غار کے اندر سوئے ہوئے تھے اور کتا حفاظت کی غرض سے غار کے دروازے پر بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں اس کی روح کو بھی قبض کر لیا تھا۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ کروٹیں لیا کرتے تھے، مفسرین لکھتے ہیں کہ کتے کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا کہ کتا بھی ان کے ساتھ میں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کروٹ دلاتا رہتا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا، یہ عام امت کو پھر خطاب کیا گیا کہ اگر آپ ان پر مطلع ہونا چاہیں، ان کو جھانکنا چاہیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا، تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی جانب سے تمہارے دل کے اندر رعب بھر جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام اور فرمایا تھا ان کی حفاظت کا، کہ کوئی آدمی ان کے پاس میں ان کے سونے کی حالت میں جا نہیں سکتا تھا۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ان کے بیدار ہونے سے پہلے کے جو 309 سال کا زمانہ گزرا ہے، کیا اسی زمانے میں ان کی یہ کیفیت تھی، یا اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت برقرار رکھی ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بہت سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کی باقی رکھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہم ایک غزوے میں گئے، جہاد کے لیے گئے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس غار کے پاس سے گزر ہوا، حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس غار کے اندر جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کیفیت کیا ہے ان کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو عظیم شخصیت تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق خود ارشاد فرما دیا لو اطلعت علیہ لولیت منہ فرارا، کہ آپ ان کو دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ نہیں پائیں گے بلکہ دل کے اندر خوف طاری ہو جائے گا آپ کے۔ خیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا جو پس منظر تھا وہ یہ نکالا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے یہ اس وقت کے لیے فرمایا جبکہ اللہ نے ان کو سلایا تھا اور بیدار ہونے سے پہلے کی جو کیفیت تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر چند لوگوں کو منتخب کیا غار کے اندر بھیجنے۔ جب یہ لوگ غار کے اندر گئے تو اب دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب غار کے اندر گئے تو اندر کی جانب سے کوئی زہریلی گیس آئی جس کی وجہ سے ان سے رکا نہیں گیا اور فوراً یہ باہر کو بھاگ نکلے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اندر سے آگ کی شکل میں کوئی چیز آئی اور یہ وہیں پر چل کر کے خاک ہو گئے۔ تو اس واقعے سے بھی اور چونکہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس لیے اس کے علاوہ بھی اور دیگر روایات ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بنائی یہ بیدار ہونے سے پہلے کی بھی کیفیت تھی، اور دوبارہ جا کر کے جب یہ غار کے اندر لیٹے ہیں اور ان پر موت طاری ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ان کی اس کیفیت کو باقی رکھا کہ ان کے غار پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے تو بہت سارے غار لوگ دکھاتے ہیں باضابطہ، اور وہ بتائیں گے کہ فلاں قبر ہے فلاں قبر ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں۔ چونکہ میں نے جیسے کہ کل بتایا تھا کہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، اور عیسائیت کے اندر جو ہے یہ باضابطہ ایک عبادت کا طریقہ تھا کہ جنگلوں کے اندر جا کر کے غاروں کے اندر جا کر کے وہ لوگ رہا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی غار کی کوئی ویڈیو بنا کر کے ڈال دیتا ہے اور اصحاب کہف کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب کہف پر آج تک کوئی آدمی مطلع نہیں ہو سکا کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ ایک اور روایت اس کے متعلق لکھتی ہے کچھ غاروں کے اندر کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ قبریں نظر تو آتی ہیں لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کو آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا ہے کہ وہ قبریں ہیں کتنی، اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ قرآن کریم نے چونکہ ان کو حتمی طور پر بیان نہیں کیا، اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے قرآن کریم نے حتمی طور پر بیان نہیں کیا کہ لوگ ہیں کتنے وہ، تو اس لیے کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور اپنے مشاہدات بھی بیان کیے ہیں کہ وہاں پر جائیں قبروں کو گنے تو اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ 6 7 8 قبریں ہیں، لیکن گنتی آدمی ہمیشہ ان کی بھول جاتا ہے، یعنی ان پر باضابطہ یقین کے ساتھ کوئی آدمی مطلع آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہ فرارا، اگر آپ ان پر مطلع ہونا چاہیں جھانکنا چاہیں تو آپ بھاگ پڑیں گے وہاں سے پیٹ پھیر کر، اور آپ کے اندر رعب اور خوف طاری ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا ویسے ہی ہم نے ان کو بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ لوگ آپس میں سوال کریں۔ جب یہ لوگ بیدار ہوئے اب آپس میں لوگ پوچھنے لگے ہم سوئے کتنا ہے۔ ان کو یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ عام جتنا ہم لوگ سوتے ہیں اس سے زیادہ ہماری نیند آج ہوئی۔ اب یہ لوگ بحث میں پڑ گئے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ یہ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو صبح کے وقت میں داخل ہوئے تھے، اور بیدار جب ہوئے تو غروب کے وقت سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب یہ بیدار ہوئے۔ اب ان میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ صبح ہی ہم آئے ہیں اور اب عصر کا ٹائم ہو رہا ہے تو ایک دن سے بھی کچھ کم سوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ہم کل آئے تھے اور آج سوئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض نے اپنے ناخنوں کی طرف غور کیا اور اپنے بالوں پر غور کیا تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے، ناخن بھی بڑے ہوئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کہا بھائی ہم اس بات کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم لوگ کتنا یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کو ایسے ہی بیدار کیا یعنی جیسے سلایا تھا تاکہ لوگ آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنی مدت سوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مقدار کو جو تم سوئے ہو۔ یعنی جب یہ فیصلہ آپس میں نہیں کر پائے تو جو بڑا تھا ان کا سردار مکسلمینہ اس کا نام ہے، اس نے کہا اس بحث میں نہ پڑھو، بس اللہ کے سپرد اس معاملے کو کر دو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه للمدینہ۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عجیب ایک قدرت ہے کہ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے تو ان کو نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا، اور فوراً اٹھنے کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ اب جب بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے فوراً تملیخہ تھا جو ان کا خزانچی تھا اس سے فوراً انہوں نے کہا کہ سکے لو اور بازار میں جا کر کے کھانا خرید کر کے لاؤ۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکے لے کر
شہر کی طرف۔ فقہا نے اس سے بہت سارے مسائل نکالے ہیں اس آیت سے۔ ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ اگر چند لوگ آپس میں پیسے جمع کر کے اشتراک کے ساتھ میں کوئی کام کرنا چاہیں تو اجازت ہے، جیسا کہ اصحاب کہف نے سب نے مل کر کے پیسے اس کے اندر اکٹھے کیے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کے اندر سب لوگ برابر پیسہ ڈالنا چاہیں تو کھانے کی مقدار میں اگرچہ کمی زیادتی ہوتی ہے، ہر آدمی ایک جیسا نہیں کھاتا، لیکن اب کمی زیادتی نہیں دیکھی جائے گی، برابر پیسے اگر ڈالتے ہیں تو سب کا کھانا آپس میں جائز ہوتا ہے۔ جیسے جماعت والے احباب اکٹھا کر لیتے ہیں، کوئی کم کھا رہا ہے کوئی زیادہ کھا رہا ہے، لیکن جائز سب کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وکالت کا مسئلہ یہاں سے اخذ ہوتا ہے کہ اگر آج چند لوگ مل کر کے کسی آدمی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے خرچ کرنے کا، پھر وہ اپنے اعتبار سے خرچ کرے تو اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اس آیت سے نکلتے ہیں۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیجو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکے لے کر شہر کی طرف۔ شہر میں جب یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں تو اس وقت اس کا نام افسوس تھا۔ جب یہ لوگ واپس آئے ہیں یعنی 309 سال کے بعد میں اور اسلامی حکومت آ گئی تھی تو اسلامی حکومت نے نام اس کا تبدیل کر دیا تھا، افسوس سے بدل کر کے اس کا نام طرطوس انہوں نے رکھا تھا۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کون کھانا بنانے والا زیادہ پاک صاف ہے۔ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ کھانا پاکیزہ ہے یعنی حرام کھانا نہ ہو، یا بنانے والا مطلب یہ کہ کوئی غیر مسلم نہ ہو بنانے والا، مسلمان ہو تاکہ اس کے کھانے پر یقین ہو کہ حلال کھانا ہی کھلائے گا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تم میں سے آدمی جائے اور وہاں سے کھانا لے کر کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ کرے، یعنی بہت زیادہ سختی سے بات نہیں کرنی تاکہ پکڑا نہ جائے، چھپ چھپا کر کے جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تم سے کوئی آدمی مطلع نہ ہو سکے، کوئی آدمی تمہارے بارے میں احساس نہ کر پائے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اگر پہچان لیے گئے تو ظاہر ہے پکڑے جائیں گے، اور پھر دو ہی شکلیں ہیں کہ یا تو گرفتار ہو کر کے ہمیں قتل کر دیا جائے گا اگر ہم ان کے دین پر واپس نہیں آئے، اور اگر ان کے دین پر واپس ہو گئے تو یہ ہمارے لیے خود خسارے کی بات ہوگی۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ تم پر مطلع ہو گئے، یرجموکم، تو تم کو قتل کر ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تم کو اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، یعنی اپنے دین پر واپس لے جائیں گے۔ واپس لے جانے سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید یہ لوگ جو تھے ابتداءً انہی کے دین پر تھے، اور بعد میں پھر بیزار ہو کر کے ان کے دین سے اور بت پرستی سے ان لوگوں نے بعد میں توبہ کی اور اسلام کے اندر یعنی عیسائیت کے اندر پھر یہ داخل ہوئے تھے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ظاہر اگر ان کے دین پر چلے گئے تو کامیابی پھر نہیں ملے گی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسے ہی لوگوں کو مطلع فرما دیا، جیسے لوگ گئے تھے اور کسی کو اتا پتہ نہیں تھا کہ 309 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ کون سا وعدہ؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، جو کہ ظاہر ہے جو ذات 309 سال تک بندوں کو سلا سکتا ہے اور بغیر جسموں کو خراب کیے، تو وہ اللہ دوبارہ بندوں کو پیدا کرنے پر بھی اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب کہ وہ آپس میں معاملے کو لے کر کے اختلاف کر رہے تھے۔ یا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت آپس میں اختلاف چل رہا تھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جسموں کو پیدا نہیں فرمائے گا، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ تو جس وقت یہ اختلاف تھا حکومت کا، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ 68 سال حکومت گزرنے کے بعد میں اس کے بعد میں پھر اس بادشاہ کی حکومت میں اختلاف ہوا، اور وہ نیک طبیعت تھا تو بڑا پریشان تھا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو یا تو وہ اختلاف مراد ہے جو امت میں اس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ آخرت کو مان رہے تھے، کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے، یا تو اختلاف یہ ہے، یا اختلاف ہوا ہے ان کے دوبارہ زندہ ہو کر کے مر جانے کے بعد میں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جیسے 309 سال کے بعد میں یہ زندہ ہوئے ہیں، سو رہے تھے 309 سال تک، یہ اب بھی سو گئے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب سوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا ہے۔ یہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب کہ آپس میں معاملے کو لے کر اختلاف کر رہے تھے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِ بُنْيَانًا، کہنے لگے کہ تم اس کے اوپر ایک تعمیر بناؤ۔ یعنی جب یہ لوگ جا کر کے سو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ان کے اوپر طاری کر دی، اب بادشاہ جو تھا اس نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کی یادگار کے طور پر۔ تو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یادگار کے طور پر کوئی بس سرائے ٹائپ کی بنا دی جائے، لوگ آئے یہاں پر مسافر آئیں اور آرام کریں۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ مسجد بنانی چاہیے۔ بادشاہ چونکہ مسلمان تھا اس لیے اس نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے متعلق۔ یہ جملہ جو ہے اس کا آگے اور پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ تو مفسرین نے لکھتے ہیں کہ اصل یہ ہوا کہ جب یہ لوگ یادگار بنا رہے تھے، چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں بھی ہے کہ کسی کی یاد میں کوئی تعمیر بنائی جاتی ہے تو باضابطہ نام وغیرہ اس کا لکھ دیتے ہیں۔ جب ان کے نام لکھے جانے تھے تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ ان کا نام اصل کیا تھا، تو آپس میں اختلاف ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس چیز کو چھوڑو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے کیا نام تھا کیا نہیں تھا، چونکہ زمانہ بہت گزر گیا، اب تحقیق بھی کسی سے نہیں ہو سکتی تھی چونکہ اس زمانے کے لوگ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو چھوڑ دو، بس بنیاد اور تعمیر جو ہے جو بھی کرنی ہے وہ کریں یہاں پر۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو معاملے پر غالب تھے یعنی حکومت میں تھے، لنتخذن علیہ مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ کتنے تھے، اس میں اختلاف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کہف کا تذکرہ چلا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہنے لگے نہیں 4 تھے 5واں تھا، کچھ کہنے لگے نہیں وہ 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا، تو اس طریقے سے مختلف باتیں ہو رہی تھی۔ قرآن کریم نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ سیقولون، ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، اٹکل سے۔ قرآن کریم میں یہ خود اشارہ کر دیا کہ یہ جو دونوں قول ہیں یہ اٹکل کے ہیں، یعنی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے یعنی مسلمان، سبعۃ، 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اس کے بعد میں قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے اور پہلے جو قول ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن چونکہ تعداد کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دین کا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، اس لیے قرآن کریم نے نبی علیہ السلام کو باضابطہ اس چیز کی نصیحت فرمائی کہ اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی کیا نہیں تھی۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور سوائے کچھ لوگوں کے ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، یعنی مسلمان جن کو نبی علیہ السلام نے وحی کے بعد میں بتلا دیا وہ لوگ اس کی تعداد کو جانتے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، لہذا آپ اس سلسلے میں بحث و مباحثہ نہ کریں، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر سرسری سے، مطلب بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس کے متعلق ان لوگوں سے یعنی عیسائیوں سے سوال بھی نہ کریں، چونکہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو جو باتیں بتلا دی گئی ہیں، عیسائی تو اتنی باتیں بھی نہیں جانتے اس واقعے کے متعلق، اس لیے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے واسطے سے اصل امت کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ اس میں بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور عیسائیوں سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، واقعے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے جو واقعہ بیان کر دیا عیسائیوں کو، اس واقعے کے اتنے جو حدود ہیں یہ بھی ان کو معلوم نہیں تھے، اتنی تفصیل بھی عیسائیوں کو معلوم نہیں تھی، صرف اتنا لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور فلاں لوگ تھے جو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے مال و دولت چھوڑ کر کے، جنگل کے اندر جا کر کے، غار کے اندر جا کر کے پناہ ان لوگوں نے لے لی تھی، بس اس سے زیادہ تفصیل کسی کو معلوم نہیں تھی، اور قرآن کریم نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ سب لوگوں کے علم سے زیادہ بیان کرتی، لہذا اب چونکہ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے اس کو معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔